بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو اور ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی زیادہ ہوتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی، اور کبھی تھوڑی آمدنی بھی کافی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کمی کیوں ہوتی ہے اور اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے اعمال کو جانیں گے کہ جنہیں اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا بلکہ ہم سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین، اعتماد اور ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں دنیا میں یا آخرت میں کسی بھی طرح سے سکون میسر نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات اور اس بات کو اپنا عقیدہ بنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس سے ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے وہ چیزیں جانیں گے کہ جن کو اگر ہم اختیار کر لیں اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ پہلی چیز ناظرین، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو تقوی اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، وہ کام جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تقوی رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھا ہے۔ یعنی میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا یا کوئی اپنی تشریحاً کوئی بات آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے براہ راست فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی کا، نادم ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا، گناہگار ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر شرمندگی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں آیت کا مفہوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں تمہارے اضافہ کرے گا۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر بارش برسائی جائے رحمت کی، تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اللہ تبارک برکت عطا فرمائے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ تم استغفار کرو، کثرت سے اپنے رب سے استغفار کریں۔ تو استغفار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز ناظرین، صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اپنی انا کے خلاف ایک کام کرنا ہے۔ اور انا کے خلاف کیا ہے؟ یہی ہے کہ انا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسی کو پہلے سلام نہیں کہنا، فلاں شخص نے ہمیں یہ بات کی تھی، ہم نے بھی اس کو یہ بات کرنی ہے، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری اس جو صلہ رحمی کا جو باب ہے،
اس میں جو مشکل ترین چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہماری انا آتی ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف کیجئے اور صلہ رحمی کو اختیار کیجئے، اللہ رب العزت صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ناظرین یہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم بظاہر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا اصل اجر اور اس کا اصل صلہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا یہ ناجائز طریقے اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب سے ڈائریکٹلی اپنے خدا سے مانگا جائے تو ہمارا رب ہمیں عطا کرے گا۔ تو نماز کے ذریعے رزق مانگیں، کثرت سے نماز پڑھیں گے ہم تو اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت اور اضافہ عطا فرما دے گا۔ لہٰذا نماز اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور برکت کا ذریعہ ہے۔ پانچویں چیز ناظرین حلال کمائی اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، جائز طریقے سے روزی کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ اور حلال کمائی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حرام کمائی وقتی فائدے دے سکتی ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ بندے کا سٹیٹس اس طرح کا دکھا سکتی ہے کہ لوگ اس پر آشش کر اٹھیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن لوگوں کی واہ واہ سے تو کام نہیں بنے گا۔ یہاں تو چند دن کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ناموری مل جائے، یہ شہرت مل جائے، لیکن اصل ناموری تو اسی کی ہے کہ جو قیامت کے دن سرخرو ہوگا، جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر ہی صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں تو پھر یہ اہل ایمان کا اور مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما اور وہاں آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ تو ہمارا تو مطمع نظر اصل اور حقیقی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کی آخرت کو بھی بچائیں اور دنیا میں بھی اگر رزق چاہتے ہیں تو پھر حلال کمائی کو اختیار کریں۔ اور چھٹی چیز ناظرین یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، لہٰذا صدقہ کیجئے۔ صدقہ جتنا اللہ رب العزت کی، وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ بانٹتے جائیں گے اتنا اللہ رب العزت عطا فرماتا جائے گا۔ ایک ہاتھ سے دیتے جائیں، دوسرے ہاتھ سے پکڑتے چلے جائیں، یہ اسی طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت جیسے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، فقراء پر، مساکین پر، اللہ رب العزت اسی طرح سے انسان کو نوازنے لگ جاتا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے نام پر لوگوں میں تقسیم کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت مزید سے مزید عطا فرماتا جائے گا۔ اور ساتواں کام یہ ہم نے کرنا ہے کہ صبح سویرے کام شروع کرنا ہے۔ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ سنن ترمذی اور ابی داؤد کی روایت ہے، بڑی اہم روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا وہ لوگ جو راتوں کو تو اتنی لیٹ نائٹ تک وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن صبح جب برکت کا وقت ہوتا ہے تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ محنت تو کر رہے ہیں، محنت کا اجر اور صلہ اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ صبح کے وقت میں اتنی محنت کیا کرتے تو سوچے ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔
کتنا بڑا اس کا انعام ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی فرمان کی وجہ سے صحابہ کرام بھی صبح سویرے تجارت کا کام کرتے تھے۔ اور 8واں کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ شکر ادا کرنا۔ جو شخص اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی بھلائی کر دیں، کسی کا چھوٹا سا کام کر دیں، اور وہ بدلے میں جب ہمیں جزاک اللہ یا ہمارا تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہے مختلف الفاظ کے ذریعے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنا احسان مند ہے، اس کے اوپر یہ اس کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی میں نے کی تھی، اس کے بدلے میں کتنا میرا شکر گزار ہو رہا ہے۔ تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار اس کو مزید ضرورت پڑے تو ہم اس کی مزید مدد کریں۔ لیکن اگر ہمارا رب ہمیں اتنی طرح طرح کی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے نواز رہا ہے، تو پھر انسان اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو کتنی بری بات ہے۔ تو جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جتنا اللہ کا شکر ہو سکتا ہے اتنا کریں، حد سے زیادہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم نے یہ 8 عادات اگر اپنا لی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ رزق دیکھیے صرف زیادہ آمدنی کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت، سکون، صحت، قناعت اور حلال طریقے سے حاصل ہونے والی نعمت بھی رزق کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آخر میں میرے ساتھ مل کر آپ سب دعا پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا وبارک لنا فیما رزقتنا وقفنا بحلالک عن حرامک وبفضلک من سواک، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔